الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا اور ان میں جو بہت بدبخت تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا. اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے سلسلے میں چوکنا رہو. پس انہوں نے اسے جھٹلایا اور اس اونٹنی کی کونچ کاٹ دی. پس ان کے رب نے ان پر آفت برسائی اور انہیں برابر کر کے رکھ دیا اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرا. یہ سورہ شمس کی آیات نمبر 11 تا 15 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی. اس میں ماضی کی ایک قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے. اس قوم کا نام ہے سمود. یہ کسی فرد کا نام نہیں ہے. آج سے 6000 سال پہلے یہ اس دنیا میں گزری ہے اور اپنے زمانے کی بہت ایڈوانس قوم تھی. افراد بھی بہت صحت مند اور طاقتور تھے اور جو تہذیب تھی وہ بھی بہت مضبوط تھی. 6000 سال پہلے انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے مکانات اور محلات بنائے تھے جس کے آثار آج بھی موجود ہیں. ہم اور آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس قوم کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا یہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن کسی صحیح بات کو جھٹلایا، حق بات کو جھٹلایا. یہ مطلب نکلتا کہاں سے ہے؟ ان کی جو خرابی تھی کہ وہ سرکشی میں مبتلا تھے اس سے نکلتا ہے. سرکشی میں مبتلا آدمی کسی غلط چیز کو نہیں جھٹلائے گا. جو صحیح بات ہوگی، جو اسے پسند نہیں ہوگی اسے جھٹلائے گا. دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ جھٹلانے کا عمل ان کا کیوں تھا، اس کی وجہ بتائی گئی کہ وہ سرکش ہو گئے تھے، طغیان میں مبتلا ہو گئے تھے. اب یہ سرکشی ہے کیا چیز؟ کسی بھی چیز کی جو حد ہو اس حد کو پھلانگ جایا جائے. ندی بہتی ہے، اس کے دونوں کنارے ہوتے ہیں جس کے اندر پانی بہتا رہتا ہے، لیکن بہت زیادہ پانی آ جائے یا بارش ہو جائے
تو وہ کنارہ کوئی حد باقی نہیں رہتی، اس سے ادھر ادھر پانی پھیل جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ ہے طغیانی۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہر فرد کے لیے ایک حد رکھی ہے، ویسے ہی قوموں کے لیے بھی ایک حد رکھی ہے۔ فرد کے لیے کیا حد ہے؟ کہ جو چیز اس کی ہے اس کو وہ استعمال کرے، جو چیز دوسرے کی ہے اس کو وہ نہیں استعمال کر سکتا۔ ویسے ہی جو اجتماعی وسائل ہیں وہ قوم میں سے ہر فرد کا حق ہے، ہر فرد کا حصہ ہے، لیکن قوم کے صرف چند لوگ اس کو استعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو محروم کریں، یہ قومی طغیانی ہے، یہ قومی سرکشی ہے۔ تو وہ اسی مرض میں مبتلا تھے، اپنے لالچ کی وجہ سے، اپنے حرص و ہوس کی وجہ سے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی وہ اور زیادہ چاہتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو اجتماعی وسائل تھے، ان اجتماعی وسائل پر ان میں جو با اثر لوگ تھے وہ کنٹرول کر رہے تھے، اور جو کمزور تھے، مجبور تھے، پریشان حال تھے، کسی وجہ سے وسائل تک ان کی رسائی نہیں تھی، ان کو بالکل محروم کر دینا چاہتے تھے۔ یہ ان کی خرابی تھی۔ تو کیا کہا گیا کہ جب اس خرابی کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام ان کے درمیان آئے تھے، قرآن مجید میں دوسری جگہ تذکرہ ہے۔ جب اپنا رسول بھیجا اور انہوں نے صحیح بات بتائی کہ یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے اس صحیح بات کو جھٹلایا یا رسول کو جھٹلایا، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ہر انداز سے بات کہی جا سکتی، اسی لیے وہ بالکل واضح لفظ میں یہاں نہیں بیان کیا گیا۔ ہر ایک کا نتیجہ ایک ہی نکلنے والا تھا۔ تو کہا گیا کہ ان میں سے جو بدترین شخص تھا وہ اٹھا۔ اب اٹھا کس لیے؟ ظاہر ہے کہ جھٹلانے کا عمل تو پوری قوم کر رہی تھی، لیکن قوم میں جو زیادہ شریر قسم کے ہوتے ہیں وہ پیش پیش رہتے ہیں۔ ویسے ہی ان میں جو زیادہ شریر قسم کا آدمی تھا وہ پیش پیش رہتا تھا۔ وہ اٹھا وقت کے نبی کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اور نبی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے ان کو جو تنبیہی طور پر یا دوسری ضرورت کے تحت کچھ معجزات دیے گئے تھے اس کی خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ اب ہم اور آپ اگر کچھ سیرت اور تاریخ جانتے ہیں تو پڑھا ہوگا کہ قوم سمود کو ایک معجزہ دیا گیا تھا اونٹنی کا، اور اس حوالے سے قوم کو پابند بنایا گیا تھا کہ اس اونٹنی کے لیے جو پانی کنویں کا ہے اس دن صرف ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن تم لوگ استعمال کرنا۔ یہ معجزہ اصل میں ایک تہدید تھی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ دوسروں کے حق کا پاس و لحاظ رکھیں۔ بانٹ دیا گیا، ایک دن اسے پینا ہے، ایک دن تمہیں پینا ہے، تو گویا ایک دن تمہیں نہیں پینا ہے، دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ تو جس طرح پانی کے معاملے میں یہ تحدید ہے، ویسے ہی زندگی کے سارے وسائل کے معاملے میں یہ تحدید ہے۔ یہ اصلاً وہ سکھانا تھا ان کو، یہ ان کو ٹرین کرنا تھا، یہ ان کی کمزوری کا علاج کرنا تھا۔ لیکن اب علاج کے لیے اتنا بڑا ذریعہ اپنانا تھا کہ پوری قوم ایک دن میں جتنا پانی استعمال کرتی ہے، ایک اونٹنی ایک دن میں وہ پانی یوز کرے۔
وہ معجزاتی طور پہ تھا، وہ معجزہ تھا۔ تو کہا گیا کہ یہ جو اللہ نے ایک حد رکھی ہے کہ ایک دن تمہیں استعمال کرنا ہے، ایک دن انہیں استعمال کرنا ہے، اس حد کو توڑنا نہیں ہے۔ اگر توڑو گے تو گویا تم سرکشی میں ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ گے کہ اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے جو انتظام کیا ہے اس کو بھی تم ریجیکٹ کر رہے ہو، اس کو بھی تم ہٹا رہے ہو، اس کے بھی تم خلاف جا رہے ہو، اس کے بعد پھر اس کا نتیجہ سنگین نکلے گا۔ اسی بات کو آگے کہا گیا کہ جب اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ایک دن اونٹنی کی باری ہوگی پانی پینے کی، وہ پیے گی، اور ایک دن تمہاری باری ہوگی، تم پینا۔ اس کی پابندی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری گرفت سخت ہو سکتی ہے۔ یہ بتا تو دیا گیا لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا۔ انہوں نے جو اللہ کا یہ پیغام، اللہ کی یہ ہدایت، اللہ کی یہ رہنمائی دی، یہ حکم سنایا، اسے مان کے نہیں دیا۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے اس اونٹنی کی کونچ کاٹ دی۔ کیوں کاٹ دی؟ تاکہ اس کو ختم کر دیں، اس کو راستے سے ہٹا دیں، اور دونوں دن ہم کنویں کا پانی استعمال کریں۔ قدم تو انہوں نے یہ اٹھا لیا، لیکن اس کا جو سنگین نتیجہ تھا، آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے ان کے رب نے ان پر آفت کا کوڑا برسایا، ہلاکت کا کوڑا برسایا، اور ان کو بالکل مٹا کر کے رکھ دیا۔ ان کو برابر کر دیا کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں دنیا میں، بالکل کھلا میدان بنا دیا۔ اور ایسا کرنے میں اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اللہ کو کوئی خوف نہیں تھا، اللہ کو کوئی ڈر نہیں تھا کہ ہم ایسا کریں گے تو مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، یا میرا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، یا میرے اس اقدام پہ کوئی روڑا ڈال سکتا ہے۔ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے قوم سمود کا جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اصلاً اس واقعے سے حضور کے زمانے میں جو لوگ مخاطب تھے ان کو بھی کچھ نصیحت کی گئی تھی، اور ہمارے لیے بھی کچھ نصیحتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ صرف افراد نہیں بگڑتے، افراد کے ساتھ ساتھ پوری قوم بھی بگڑ جاتی ہے۔ افراد سے بگڑیں تو اس کا اثر محدود ہوتا ہے، اور قوم اگر بگڑ جائے تو اس کا اثر لامحدود ہو جاتا ہے۔ افراد بگڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ ضروری نہیں کہ اس دنیا میں اس کا مواخذہ کرے، قیامت کے دن حساب و کتاب چکاتا ہے۔ لیکن پوری کی پوری قوم بگڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہیں چکاتا ہے، جیسے قوم سمود کا چکایا۔ اب پوری قوم بگڑی ہوئی تھی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی کے اندر ہے کہ اس میں سے ایک شخص اٹھا اللہ کی دی ہوئی حد کو توڑنے کے لیے یا اونٹنی کو مارنے کے لیے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے، تو قوم میں سے کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں ٹوکا کہ یہ اللہ کی طرف سے معجزاتی طور پر آیا ہے، اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا تو یہ خطرناک ہوگا۔ تو اگر کسی قوم میں کوئی برائی پھیل جائے، کوئی بگاڑ آ جائے، کوئی خرابی پیدا ہو جائے، اور اس میں کچھ لوگ اس کی زیادہ
جرأت اور ہمت کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اس کو روکیں ٹوکیں، اس لیے کہ وہ نہیں روکیں گے، نہیں ٹوکیں گے، پوری قوم ہلاکت میں مبتلا ہو سکتی ہے، پوری قوم تباہ ہو سکتی ہے، پوری قوم برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا کوڑا جب برستا ہے تو روک ٹوک اگر کرنے والے وہاں نہیں ہیں، صرف اپنے سے مطلب رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ بھی بخشے نہیں جاتے۔ دوسری احادیث میں یہ ہے، وہ بھی بخشے نہیں جاتے۔ احادیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک بستی پر اللہ کا عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے کو حکم دیا گیا، تو فرشتے نے کہا اس میں تو تیرا ایک بندہ بھی ہے جو ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے، لمحے بھر کے لیے بھی تیری عبادت سے غافل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے بھی بستی والوں کے ساتھ پلٹ دو، اس عذاب میں مبتلا کر دو۔ کیوں؟ اسی روایت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کے درمیان رہتا تھا اور میری نافرمانی کی جاتی تھی، لیکن اس نافرمانی پر اس کے پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، ان کو روکا جائے، ان کو ٹوکا جائے، اس لیے ان کو بھی اس کے ساتھ اس عذاب میں مبتلا کرو۔ یہ ہے۔ تو یہاں کچھ لوگ اٹھے تھے، یہاں تو ایک لفظ آیا اشقا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جا کر کے کوچ کاٹ دی۔ ان کی تاریخی روایت یہ بتاتی ہے کہ قوم کے صرف 4 آدمی نے مل کر کے یہ کام کیا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سب نے اس کی کوچ کاٹی، گویا اس جرم میں سب برابر کے شریک تھے، چاہے ہر ایک نے جا کر کے عملی طور پہ حصہ نہیں لیا ہو، لیکن روکا نہیں، ٹوکا نہیں، وہ بھی مجرم ہیں، وہ بھی گنہگار ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ سماج اور معاشرے میں اگر قوم کے اندر کوئی بگاڑ نظر آتا ہے تو ہمیں اس پہ روک ٹوک کرنا چاہیے۔ ہم روک ٹوک نہیں کریں گے اور بگڑے عناصر دندناتے رہیں گے تو اس کا جو برا نتیجہ برآمد ہوگا اس میں پوری قوم مبتلا ہوگی۔ ہم یہ سوچ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا لینا دینا، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن یہ سوچنے کا غلط انداز ہے۔ اس پر روکا گیا ہے، اس پر تنبیہ کی گئی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ قوم کی اکثریت بگڑ جائے تو وہ محفوظ نہیں رہتی، یہ سمجھایا گیا ہے، اور قوم کے اندر اگر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، وہ روک ٹوک نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی اس کے ساتھ مجرم گردانے جاتے ہیں اور وہ بھی اس عذاب اور سزا میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے جو سمجھائی گئی۔ تیسری بات جو سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمزور محسوس کر کے نہیں اٹھاتے۔ اب بدمعاشوں کا ایک گروپ ہے، وہ غلط حرکت کر رہا ہے، ہم اگر ان کو روکے ٹوکے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ برا سلوک کریں گے، تو ہم رک جاتے ہیں۔ خود ہمارا بیٹا سرکش ہو جائے اور اگر ہم اس کو روکے ٹوکے یہ اندیشہ ہو کہ وہ کچھ غلط قدم اٹھا لے گا یا بھاگ جائے گا، کچھ بھی کرے گا، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کسی کی گرفت کرنا چاہیں، کسی کی اصلاح کے لیے کوئی سزا دینا چاہیں، کسی کو کچھ سمجھانا بجھانا چاہیں، تو سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اس کا الٹا شدید رد عمل تو نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اگر تنبیہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اگر سزا دینا چاہے، تو اس کے لیے اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اس کا کوئی رد عمل ہوگا، کوئی برا انجام سامنے آ جائے گا، کچھ اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس سے وہ ڈرتا نہیں۔ یہ تیسری بات ہے جو سمجھائی گئی ہے کہ دنیا میں تو ایسا ممکن ہے، لیکن اللہ سے یہ چیز ناممکن ہے
اس لیے اللہ کی طرف سے جو گرفت ہونی ہوتی ہے وہ لامحالہ ہو کر کے رہتی، اس لیے اس سے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کا سبب کیا ہے، جس کا اشارہ پہلے شروع میں کیا گیا، یہ تو ایک اصولی بات ہوگی۔ اب ذرا آج کل ہم اور آپ غور کر کے دیکھیں، کیا ہمارے اور آپ کے زمانے میں ایسا نہیں ہے کہ قوم کے آوے کا آوا بگڑا جا رہا ہے؟ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں نظر آتی۔ اور اس میں جو زیادہ لیڈر قسم کے لوگ ہیں، صرف وہ اپنے مفاد کے تناظر میں ہر ایک کے ساتھ ظالمانہ سلوک اپنائے ہوئے ہیں، اپنے مفاد کے چکر میں دوسروں کے حقوق سلب کر رہے ہیں۔ چاہے آپ عالمی سطح پہ دیکھیں، چاہے آپ ملکی سطح پہ دیکھیں، آپ کو یہ چیز نظر آئے گی۔ اب اگر ایسا ہے تو کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ بگاڑ کی طرف بہت تیزی سے پوری قوم بڑھ رہی ہے اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے؟ تو کیا یہ سگنل نہیں ہے کہ کبھی بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے؟ اور ایسے میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے غلط عناصر یا اس طرح کی خراب چیزوں اور بگاڑ پہ روک کی فوری کوشش کریں؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہم بھی گرفت میں نہیں آئیں گے؟ یاد رکھیے، انبیاء کے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کی قومیں ہلاک کی جاتی ہیں تو ان کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، لیکن انبیاء کے علاوہ اگر دوسرے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں تو وہاں اس کی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے کہ پتہ نہیں انہوں نے کوشش کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ صالح علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ بات تاریخ میں آتی ہے کہ ان کی قوم ہلاک کی گئی، لیکن صالح علیہ السلام بچائے گئے، اور ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی بچائے گئے۔ جو لوگ افہام و تفہیم کی کوشش کر رہے تھے ان کی تعداد 120 تک لکھی ہوئی بھی ہے، لیکن کسی غیر انبیاء کے حوالے سے آپ یہ چیز شاید پائیں۔ ظاہر ہے ہم لوگ اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں، ہمارے لیے تو اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ میں صرف یہ بات اس وجہ سے اس وقت بیان کرنا ضروری سمجھ رہا تھا کہ ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے درمیان جو کچھ بھی بگاڑ پنپ رہا ہے اس کے اسباب کو سمجھیں، اس میں جو لوگ کلیدی رول ادا کر رہے ہیں ان کو سمجھیں، اور اس رول ادا کرنے والوں کے خلاف ایک کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو اس حرکت سے روکا جائے، جیسے صالح علیہ السلام نے کی۔ کوشش برابر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یہ ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ باقی اللہ کا نظام ہے، اللہ کب کس کو توفیق دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے، کس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے وہ اللہ کرے گا، لیکن ہم اپنی ڈیوٹی سے بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اس پہلو پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہمارے یہاں استحصالی شکل یا ظلم اور زیادتی کی شکل پائی جا رہی ہے تو ہم اور آپ
اسی طرح آواز اٹھائیں۔ قومی سطح پر اگر یہ بیماری پھیل رہی ہے تو قومی سطح پر یہ آواز اٹھنی چاہیے، اور اگر ہم نے خاموشی اختیار کی حکمت اور مصلحت کے نام پر یا صرف اپنے تحفظ کے نام پر، تو ہم سلامت نہیں رہ پائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔